تمہارے پاس کوئی دولت ہی نہیں ہے, تم بکھرے ہوئے ہو, ٹوٹے ہوئے ہو. نہیں, میں اس کا قائل نہیں ہوں. آج بھی ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی یہ ساقی. مایوس نہیں ہوں میں اپنی کشت ویراں سے اقبال, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. یعنی سب کچھ آج دنیا ہمیں بتا رہی ہے, یہ صرف اور صرف تمہیں احساس کمتری کی بیماری میں لانے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو میدان جنگ میں جانے سے پہلے اگر یہ بتا دیا جائے کہ تیرے ہاتھ خراب ہیں, تیرے پیر خراب ہیں, تیرا دماغ بھی صحیح نہیں ہے, تو وہ بیچارہ شک میں اپنے آپ کو ہی کمزور محسوس کر کے پیچھے بھاگ جاتا ہے. اکثر ایسا ہو رہا ہے. اس قوم کو بار بار یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بکھرے ہوئے ہو, ٹوٹے ہوئے ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ کام صلح کلی زیادہ کرتے ہیں. جماعت کے اندر موجود غدار یہ کام زیادہ کرتے ہیں. مگر ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارے پاس آج بھی وہ دولت موجود ہے جو پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے. اور دیکھا بھی ہے, ہم نے دیکھا بھی ہے, صرف اپنے علاقے میں نہیں, یورپ کی سرزمین کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا جب خادم حسین ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارتا تھا. معذور پیروں سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, لیکن ان کے نعرے میں اتنا دم کیا تھا کہ یورپ کی پارلیمنٹ میں ان کے نام پر ڈسکس ہونے لگ جائے. پتہ یہ چلا کہ کوئی تو دولت ہے جو آج بھی پوری کائنات کو ہلاتی ہے. کوئی تو دولت ہے تمہارے پاس. میں اسی کی طرف آتا ہوں. وہ دولت حاصل کرنا تمہارا اصل شیوا ہو. تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہ دولت چھیننے نہ پائے, باقی سب جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کو ایک حدیث کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے عزیزو, ہو کیا گیا ہے, ہم نے فخر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسری چیزوں پر سیکھ لیا. اس کی پراپرٹی اتنی ہے, اس کی پراپرٹی اتنی ہے, اس کا نام اس پہ ہے, اس کا منصب یہ ہے. ان چیزوں کو ہم نے فخر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. بلکہ اصل چیز جو تمہارے پاس دولت ہے اسے فخر کا ذریعہ بناتے. دنیا تمہاری آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتی. آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ فرمان کی طرف آؤ. آج جو غریبی کا احساس کر رہے ہیں اور اپنی محرومی کا احساس کر رہے ہیں, ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جنگ بدر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا. جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مال زیادہ دیا, جو مدینے کے رہنے والے انصار تھے ان کو کم دیا. اب مدینے کے انصار کے دلوں میں یہ بات آئی کہ حضور اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے چکے ہیں. یہ چینی گوئیاں چلنے لگی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا, جو انصار کے سردار تھے. حضور نے پوچھا, اے سعد کیا تمہارے قبیلے میں یہ باتیں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مال غنیمت کی تقسیم کے بعد یہ باتیں چل رہی ہیں. حضور نے فرمایا, اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کرو, انصار کو ایک جگہ جمع کرو. توجہ میرے عزیزو, انصار کو سب ایک ٹیلے کے پاس جمع کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا, سنا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایک بات آ گئی ہے کہ میں نے مہاجرین کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کی گردنیں جھک گئی. کہا, ہاں یا رسول اللہ, ہم میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں بات آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا, بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھو, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار سے کہا, ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو اے انصار کہ ہم مکہ چھوڑ کر آئے تھے, گھر نہیں تھا, تم نے گھر دیا. ہمارے پاس کوئی تھے نہیں, تم نے آسرا دیا. لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ تم بکھرے ہوئے تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں متحد کیا. تم کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے عزت دیا. انصار یہ خطبہ حضور کا سن کر کے رونے لگ گئے. اور اس کے بعد جو جملہ مجھے بتانا ہے اس حدیث سے وہ یہ, آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے کیا فرماتے ہیں, وہی میرا ٹاپک ہے. حضور فرماتے ہیں, اے انصار کی جماعت,
کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا والے مال لے کر کے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ؟ تم اللہ کا رسول لے جاؤ۔ انصار کہتے ہیں اس دن اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھیوں سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب رسول پاک مل گئے تو پھر کیا؟ آج وہی میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، تمہارے پاس وہ دولت ہے کہ اگر نام لو تو بے اختیار تمہارے انگوٹھے لبوں سے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی وہ دولت ہے کہ نہیں ہے؟ مؤذن مسجد میں پکار رہا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تم راستے پر چل رہے ہو لیکن انگوٹھے چوم لیتے ہو۔ یہ وہ دولت ہے جو تمہارے سینوں میں موجود ہے۔ جب حضور کی بات آئے چہروں پر ایک الگ رنگت آ جاتی ہے۔ ایک نعت خواں کو پڑھتے ہوئے دیکھو، اگر حقیقت میں حضور کا تصور لے کر کے کوئی سنتا ہے، اس کے چہرے کی رمق دمق بتاتی ہے کہ دل کتنا اجالا۔ آج بھی تمہارے پاس وہ دولت ہے، اور اگر یہ دولت نہیں ہوتی تو یہ میڈیا کے دجالی بھیڑیے کیوں بھوک رہے ہوتے؟ کیوں بھوک رہے ہوتے؟ انہیں تو پتا ہے یہ 14% ہے، یہاں پر شمار بھی ہے نا، 14% ہے۔ ہمارے لیے سری کرشنا رپورٹ، سچر کمیٹی رپورٹ، سب کچھ ہے ان کے پاس۔ جو 10 سال سروے کیے ہوئے ججز نے رپورٹ پیش کیا ہے سپریم کورٹ کو کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی نیچے ہے، بیکورڈ ہیں یہ لوگ، ایجوکیشن میں کم ہے، مال میں بھی کم ہے، عہدوں میں بھی کم ہے، ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہے، فوج میں بھی نہیں ہے۔ یہ رپورٹیں کیا یہ میڈیا کے دجال نہیں پڑھتے؟ سب پتا ہے، سب پتا ہے، لیکن بار بار ہم پر بھوکتے کیوں ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے جو قوم اپنا ایک ڈھنگ کا لیڈر نہیں رکھتی، جو قوم کے پاس اتحاد نہیں ہے، یہ میڈیا 24 گھنٹے اس قوم کو نشانے پر رکھا کیوں ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں، وہ بار بار کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے، تیرے پاس کچھ ہے۔ تم بار بار کہتے ہو ہم لٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے نہیں تم بڑے ڈراؤنے ہو، تمہارے پاس کچھ ہے۔ جس کو اقبال کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزو، جس دولت کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہی ہمارے فخر کا ذریعہ ہے۔